بڑا خاص حکم تھا. خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب تو فرما. اب خالق خود بھی فرما سکتا ہے کہ لوگوں یہ بات میں تم سے مخاطب ہو کے کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، یہ انداز محبت ہے. خالق کائنات نے کئی ایک جگہ پہ اس انداز کو اپنایا، جس طرح قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الذین آمنوا. محبوب تو فرما دے اے ایمان والو، محبوب تو فرما دے لوگو اللہ ایک ہے. محبوب تو فرما دے کہ اے لوگو، میں کہتا ہوں مولا توحید تیری، اعلان تیرا، پیغام تیرا، حکم تیرا. اعلان اپنے محبوب سے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ آواز آئی انسان، میں اپنے محبوب کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھتا ہوں، میرا محبوب کے ساتھ ایک ایسا واسطہ ہے جسے تم لوگ سمجھ نہیں سکتے. تمہارے منہوں کو دیکھ کر میں تم سے خطاب نہیں کرتا، نہ تم سے خطاب کرنے کی مجھے کوئی حاجت ہے، نہ تمہاری طرف نظر کرم کرنے کی مجھے کوئی ضرورت ہے. اگر تمہارے اوپر میں اپنا انعام برساتا ہوں، تمہاری طرف اگر میں توجہ کرتا ہوں تو وہ بھی اپنے محبوب کے صدقے سے کرتا ہوں. تو محبوب تو فرما قل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا رب تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہے. اے لوگو تمہارا رب تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، وہ تمہیں کہنا یہ چاہتا ہے هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں بے اولاد ہوں، بغیر ماں باپ کے ہوں. لوگوں وہ خدا اگرچہ بے نیاز ہے، اگرچہ ایک ہے، اگرچہ لا شریک ہے، لیکن تم اسے مانو یا نہ مانو سے پرواہ نہیں ہے. اپنے محبوب کی زبان سے تمہیں وہ کہلوانا چاہتا ہے، چونکہ اس کا محبوب کے ساتھ ایک تعلق ہے. میاں صاحب نے فرمایا زیراں زبراں تے شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں تے آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں. فرمایا یہ تعلق تم نہ سمجھ پاؤ گے، یہ رشتے ہمارے جو محبوب کے ساتھ ہیں تم ان کو سمجھ نہ پاؤ گے. یہ تو محبوب کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اور صاحب قرآن کا اس خالق کائنات کے اور خالق قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے. فرمایا محبوب تو فرما قل بفضل اللہ، اے دنیا والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے امتیوں، فرمایا بفضل اللہ، یاد رکھو جب تم پر میرا فضل ہو جائے، جب تم پر میرا فضل ہو جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور میری رحمتوں کا نزول ہو جائے، میری رحمتوں کا نزول ہو جائے تو مولا کیا کریں؟ فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس فضل اور رحمت کے نزول پر تم نے خوب خوب خوشیاں منانی ہیں، اس فضل اور رحمت پر خوب خوب خوشیاں منانی ہیں. مولا تیرا فضل کیا ہے، تیری رحمت کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کبیر، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری، تفسیر ساوی، الغرض اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں تمام کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں وہاں پہ ایک ہی بات ہے، وَالْمُرَادُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب کے فضل سے مراد بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور رب کی رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. فرمایا لوگوں جب فضل ہو جائے یعنی میرا محبوب تم میں آ جائے اور اس کے آنے کا دن آ جائے، اس کے میلاد کے ایام آ جائیں، وہ مہینہ آ جائے تو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی منانا تمہارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. فَلْيَفْرَحُوا یہ امر کا صیغہ، اور امر جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ الامر للوجوب، امر کسی بھی حکم کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ خوشی منانا مستحب نہیں ہے، یہ خوشی منانا سنت نہیں ہے، یہ خوشی منانا صرف جائز کے درجے میں نہیں. فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشی منانا تمہارے اوپر واجب کے درجے میں ہے، ضروری ہے. فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر ڈٹ کر خوشی منانا ہوگی کہ محبوب آ گیا، اب خوشی منانا واجب ہو گیا. مولا خوشی منائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو جمع پونجی تم نے کر کے رکھی ہوئی ہے اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، دیگر کسی بھی صورت میں، فرمایا اس ساری جمع پونجی سے ایک لمحے کی خوشی منانا تمہارے لیے بہتر ہوگا. مولا کیسے؟ فرمایا خوشی کے آثار تمہارے چہرے پہ نمودار ہو جائیں گے، تمہارے مومن ہونے کی ضمانت میں خدا دے دوں گا، تمہارے مومن ہونے کی، کامیاب ہونے کی ضمانت میں خدا دے دوں گا. فضل سے مراد بھی محمد مصطفیٰ کی ذات اور رحمت سے مراد بھی قرآن پاک میں خالق نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فضل سے مراد بھی رحمت، محبوب کی ذات، رحمت سے مراد بھی محبوب کی ذات۔ تو فرمایا لوگوں جب فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، میرے نبی کے آنے کے دن آ جائیں، نبی کے میلاد کا دور شروع ہو جائے، تو اب مومن ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ تم ڈٹ کر خوشیاں منایا کرو۔ میں کہتا ہوں مولا خوشی منائیں، تیرا حکم آ گیا فلیفرحوا، خوشی مناؤ، مگر مولا کوئی انداز بھی تو بتا دے، کوئی طریقہ کار بھی تو بتا دے کہ خوشی کیسے منائیں۔ ہم تو جس بھی انداز سے مناتے ہیں کہا جاتا ہے یہ شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہو گئی، یہ تو ناجائز طریقے اپنا لیے گئے۔ مولا تو خالق و مالک ہے، تو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، تو یہ بھی تو بتا کہ خوشی کیسے منائیں۔ آواز آئی، انسان میں مقید نہیں کرتا، خوشی کسی طریقے کا نام نہیں ہے، خوشی کسی رسم کا نام نہیں ہے، خوشی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ فرمایا جس بھی انداز سے تم خوشی منانا چاہو میں تمہاری خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا، بس بات اتنی سی ہے تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے، دل میں کجی نہ آئے، دل میں بغض نہ ہو، دل میں محبت کا عالم ہو، چہرے پہ خوشی کے آثار ہو کہ سونا محبوب آ گیا، سونا نبی آ گیا، وہ پیغمبر مرسل آ گیا جس کے منتظر سارے رسول تھے، جس کو تکنے کے لیے سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتے جمع ہو جایا کرتے تھے، وہ رسول ہم میں آ گیا۔ فرمایا بس اس کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کرو، دلی کیفیت کو اپنے چہرے پہ لے آؤ، تمہارے مومن ہونے کی ضمانت میں خدا دے دوں گا۔ حضرات ذی وقار، فَلْيَفْرَحُوا کا جو لفظ ہے یہ مقید نہیں ہے، رب نے مطلق فرمایا کہ خوشی مناؤ۔ انداز کوئی بھی اپنا لو، چاہے محفل کی صورت اپنا لو، چاہے جلوس کی صورت اپنا لو، چاہے چراغاں کرو، چاہے لائٹنگ جلاؤ، چاہے جھنڈے لگاؤ، چاہے میلاد کی محفلیں کرو، نعت خوانی کرو، بیانات کرواؤ، گھر میں محفل کا اہتمام کرو، کوئی بھی انداز جائز طریقے سے، اس میں ناجائز رسومات نہ ہو، ناجائز اس میں کوئی بات نہ ہو، ناجائز اس میں اعمال نہ ہو۔ فرمایا کوئی بھی جائز طریقہ اپنا لو، تمہارے مومن ہونے کی ضمانت میں دے دوں گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا، مثال لینا چاہیں خوشی کے اور محبت کے انداز، چونکہ یہ محبت کا تعلق ہے نا، خوشی محبت میں منائی جاتی ہے، محبت ہوگی تو بندہ خوشی منائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو چونکہ خوشی منانے کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، عقیدت کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، تو فرمایا جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، جو محبت تمہارے دل میں ہے، اس کو اپنے اعمال کی صورت میں باہر لے آؤ، اس کو اعمال کی صورت میں باہر لے آؤ، تم مومن ہونے کی تمہاری ضمانت تمہیں مل جائے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت کا عالم، مسجد میں بیٹھے ٹوٹیوں پہ وضو کیا، ساتھ ہی غلام ہے ابو الاسود الدؤلی، وضو کر لینے کے بعد مولا علی شیر خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، نہ انگلی کو لہرایا، نہ کلمہ شہادت پڑھا، آسمان کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ غلام نے پوچھا یا امیر المومنین آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ ہم نے یہ تو رسول اللہ سے سنا ہے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی کو فضا میں لہراتا ہے، خالق اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے یہ تو صحابہ سے بھی سنا ہے، مگر شیر خدا جو عمل آپ نے کر لیا، نہ کہیں پہ دیکھا، نہ کسی سے سنا، نہ کہیں پہ پڑھا، بتائیں آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے ساتھی پتہ تو مجھے بھی نہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، پتہ مجھے بھی نہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، بس ایک دن اسی جگہ پہ وضو کرتے ہوئے میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا وضو کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، وہ ادا آج علی کو پسند آ گئی تو اپنانے کو جی چاہا ہے۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ عقیدت کا ایک عمل ہے۔ تو فرمایا جو بھی تمہارے دل میں محبت کے جو ہے نا وسوسے خیالات اور جو بھی تمہاری محبت کی کیفیات ہیں ان کو اپنے اعمال کے اندر ڈھال لو، یہی تمہارے مومن ہونے کی ضمانت ہے۔ ایک صحابی صحرا میں جا رہے ہیں، ساتھ ان کے ایک تابعی بھی ہے، جب صحرا میں جاتے جاتے آگے گئے تو ایک کھلا میدان تھا، کوئی وہاں پہ رکاوٹ، کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہ ہے،
साहबी गए तो उन्होंने आग से झुक के आगे चलना शुरू कर दिया। 2 कदम झुके, झुक के टेढ़े होके आगे गए, फिर जाके सीधे हो गए। ताबी ने पूछा, आप साहबी हैं, यहाँ पे कोई रुकावट भी नहीं, ना कोई दीवार है, ना कोई झाड़ी, कोई दरख्त नहीं है, आप झुके क्यों, फिर सीधे क्यों हुए? उसने कहा कि ताबी, कल एक वक्त था जब इसी जगह से मैं अपने आका के साथ गुजर रहा था। आका के साथ गुजर रहा था तो तब इस जगह पे एक दरख्त हुआ करता था, उसकी झाड़ियां, उसकी शाखें नीचे को झुकी हुई थी और चलने वाले मुसाफिर के सर के साथ टकराया करती थी। जब मेरे आका यहाँ से गुजरने लगे ना तो झाड़ी जब चेहरे को टकराने लगी, मेरे आका नीचे होके झुक के आगे गुजरे थे। आज कई साल गुजर गए, आज वो दरख्त तो किसी ने काट दिया, रास्ता तो खाली हो गया, लेकिन मैं सरकार की अदा को अपना रहा हूं। तो ये मोहब्बत के आमाल हैं। फरमाया मोहब्बत की कैफियत है। फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं, फल यफरहू, खुशियां मनाओ। फरमाया अब जैसे तुम्हारे जी में आता है वैसे खुशी मना लो, तुम्हारा हर अंदाज हमारी बारगाह में कबूल हो जाएगा। हजरत ज़ीवकार खालिक कायनात ने फरमाया, लोगों मेरा फजल मेरे मोहम्मद की सूरत में है।